بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سال حج 2026 کے دوران مکہ مکرمہ میں داخلے پر سخت پابندیاں کیوں لگائی گئی ہیں؟ یہ صرف ایک قانون نہیں بلکہ اس کے پیچھے بہت اہم وجوہات ہیں۔ سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 25 شوال 1447 ہجری یعنی 13 اپریل 2026 سے کوئی بھی شخص بغیر اجازت نامے کے مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور 18 اپریل 2026 سے صرف وہی افراد مکہ میں داخل ہو سکیں گے جن کے پاس باقاعدہ حج ویزا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلی اور بڑی وجہ ہے رش کو کنٹرول کرنا۔ ہر سال لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمان حج کے لیے آتے ہیں۔ اگر بغیر اجازت ہر کوئی مکہ میں داخل ہو جائے تو نہ صرف عبادات میں مشکل ہوتی ہے بلکہ حادثات کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ماضی میں ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں جہاں زیادہ رش کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے سعودی منسٹری نے اس سال سخت اقدامات کیے ہیں تاکہ ہر حاجی کو محفوظ اور پرسکون ماحول مل سکے۔ دوسری بڑی وجہ ہے سیکیورٹی اور حفاظت۔ حج دنیا کا سب سے بڑا سالانہ اجتماع ہے۔ اتنے بڑے مجمع کو سنبھالنے کے لیے ہر شخص کا ریکارڈ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اب ہر فرد کے پاس باقاعدہ پرمٹ ہونا لازمی ہے، جو کہ مقیم اور ابشر انڈیویجولز جو ایپ ہیں، پورٹلز ہیں جو کہ تصریح پلیٹ فارم سے منسلک ہیں، ان کے ذریعے جاری کیا جاتا ہے۔ ان پابندیوں کی تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ حج کے انتظامات کو بہتر بنایا جائے۔ سعودی حکومت ہر سال حاجیوں کے لیے رہائش، کھانا، ٹرانسپورٹ اور طبی سہولیات کا مکمل بندوبست کرتی ہے، لیکن اگر غیر رجسٹرڈ لوگ بھی شامل ہو جائیں تو یہ پورا سسٹم متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے صرف رجسٹرڈ اور اجازت یافتہ افراد کو ہی اجازت دی جا رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عمرہ زائرین کی۔ سعودی حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ 18 اپریل 2026 تک تمام عمرہ ویزا رکھنے والوں کو ملک چھوڑنا ہوگا، اور اسی تاریخ سے نسک کے ذریعے عمرہ پرمٹس بھی عارضی طور پر بند کر دیے جائیں گے۔ یہ پابندی 31 مئی 2026 تک جاری رہے گی، اور اس دوران تمام توجہ حکومت کی صرف حج کے انتظامات پر دی جائے گی۔ چوتھی اہم وجہ یہ ہے کہ غیر قانونی قیام کی حوصلہ شکنی۔ کچھ لوگ عمرہ یا وزٹ ویزا پر آ کر حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ قانوناً غلط ہے۔ اس سے نہ صرف نظام خراب ہوتا ہے بلکہ اصل حاجیوں کے حقوق بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے اب یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ 18 اپریل کے بعد صرف حج ویزا رکھنے والے افراد کو ہی مکہ میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ یہ تمام اقدامات ایک ہی مقصد کے لیے ہیں کہ ہر حاجی کو سکون، حفاظت اور آسانی کے ساتھ اپنی عبادات مکمل کرنے کا موقع مل سکے۔ یاد رکھیں، حج صرف ایک فریضہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا روحانی سفر ہے، اور اس سفر کو بہتر بنانے کے لیے ان قوانین پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ اگر آپ عمرہ ویزا پر سعودی عرب میں ہیں تو 18 اپریل 2025 تک آپ کو لازمی سعودیہ چھوڑنا ہوگا۔ اس کے بعد نہ صرف قیام ممنوع ہوگا بلکہ نسک کے ذریعے عمرہ پرمٹس بھی عارضی طور پر بند کر دیے جائیں گے، اور یہ پابندی 18 اپریل سے لے کر 31 مئی 2026 تک رہے گی۔ اور سب سے اہم بات، 18 اپریل کے بعد مکہ مکرمہ میں داخلہ صرف ان لوگوں کو دیا جائے گا جن کے پاس حج ویزا ہوگا۔ کسی بھی دوسرے ویزا پر داخلہ مکمل طور پر منع ہوگا۔ مکے میں داخلے کے لیے سرکاری پرمٹ لازمی ہوگا، یعنی بغیر پرمٹ داخلہ مکمل طور پر منع ہوگا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جن لوگوں کو حج کرنے کی اجازت ہوگی ان میں مکہ کا ریزیڈنسی آئی ڈی رکھنے والے، حج پرمٹ رکھنے والے، مقدس مقامات میں کام کرنے والے یعنی ورک پرمٹ کے ساتھ جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو اجازت ہوگی کہ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکیں۔ یہ پابندی سعودی شہریوں، جی سی سی شہریوں، سعودی عرب میں رہنے والے دیگر ویزا ہولڈرز پر بھی لاگو ہے۔
مکہ میں حج ویزا کے بغیر داخلہ مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا اور 18 اپریل 2026 سے کسی بھی قسم کے ویزا پر مکہ میں داخلہ یا قیام کی اجازت نہیں ہوگی، صرف حج ویزا رکھنے والے افراد کو اجازت ہوگی۔ اور سعودی منسٹری آف نے وارننگ دی ہے کہ ان قوانین کی خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی ہوگی اور تمام افراد کو تعاون کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ان تمام اقدامات کا مقصد حج کے دوران نظم و ضبط برقرار رکھنا اور ہر حاجی کو محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے۔ یاد رکھیں، حج صرف ایک سفر نہیں بلکہ زندگی بدل دینے والا تجربہ ہے، اس لیے قوانین کی پابندی کریں، وقت پر تیاری کریں اور اپنی عبادات کو سکون کے ساتھ ادا کریں۔ اگر آپ کو میری دی گئی معلومات پسند آئی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا، اپنوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔